تو یہ فیصلہ ہے تو بہت مشکل ہے، واقعی میری زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ تھا۔ تو میرے پہ حملہ بھی 2 دفعہ ہو چکا ہے، تو اس کی اپلیکیشن بھی میں نے دی ہوئی ہے۔ تقریباً 28 ستمبر کو یہ عبدالرحمان کو مارنے کی پلاننگ کی گئی ہے۔ 50 سالہ دشمنی جو ہے وہ وڑیچ گروپ سے تھی، ہماری گوجرے سے۔ میں سوچتی ہوں خواتین کو بااختیار بنانا چاہیے، تو انہوں نے جہاز میں کچھ لوگوں کو ہائر کیا تھا طیب کو مرڈر کرنے کے لیے۔ تو ابھی یہ فیصلہ میں لوں گی، جب ٹائم نزدیک آئے گا تو میں اپنے حلقے کی عوام کو اکٹھا کروں گی اور لوگوں کی حمایت سے اٹھ کے آئیں، تو یہ خاندان انشاءاللہ جو بندیشہ خاندان ہے یہ کبھی بھی کمزور نہیں پڑے گا۔ اور وہاں پہ اس نے پھر مانا ہے کہ میں گلٹی بھی ہوں، میں اپنی سیکیورٹی کے بالکل بھی رسک نہیں لے سکتی، تو شاید وہ یہ چیز وہ برداشت نہیں کر سکا اور اسی حسد میں اس نے عبدالرحمان کو پھر قتل کیا۔ تو بالکل یہ میرے بھائیوں کی طرح اور ان کے بغیر نہیں چل سکتی۔ تب بے نظیر نے کافی ساتھ دیا ہماری فیملی کا۔ یہ فیصل آباد میں سب سے بڑا حلقہ ہے نیک 106۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منیب احمد چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارڈ کور فیکٹس۔ پاکستان کی مشہور خاندانی دشمنیوں میں سے سر فہرست دشمنی چودھری الیاس جٹ کی گوجرا کے وڑائچ خاندان سے ہے، جو 40 سال سے زائد عرصہ پر محیط ہے۔ چودھری الیاس جٹ پر متعدد بار حملے کیے گئے، ان کی گاڑی کو بم سے اڑانے کی کوشش بھی کی گئی، ایک دفعہ تو ہوائی جہاز میں سفر کے دوران ان پر قاتلانہ حملہ بھی کیا گیا۔ گزشتہ سال چودھری الیاس جٹ کے بھتیجے چودھری عبدالرحمان بندیشہ، جو کہ اس خاندان کے آخری مرد تھے، ان پر 11 اکتوبر 2019 کو قاتلانہ حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ شہید ہو گئے، جس کے بعد لگتا تھا کہ بندیشہ خاندان کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، لیکن اسی دوران چودھری الیاس جٹ بندیشہ کی بھتیجی اور عبدالرحمان بندیشہ کی بہن سدرا سعید بندیشہ ایک نڈر اور بہادر خاتون بن کر سامنے آئیں اور خاندان کی وارث ہونے کی حیثیت سے چودھری الیاس جٹ کی جانشین بنی۔ آئیے سدرا سعید بندیشہ سے پوچھتے ہیں کہ خاندان کی قیمتی جانیں کھونے کے باوجود انہوں نے کن وجوہات کی بنا پر سیاست میں سامنے آنے کا سوچا اور 40 سالہ پرانی خاندانی دشمنی کے اصل محرکات کیا ہیں۔ آپ ایک جٹ فیملی سے بلانگ کرتی ہیں اور آپ کے حلقے کا زیادہ تر ایریا رورل ہے۔ عمومی طور پر تاثر پایا جاتا ہے کہ رورل ایریاز میں اور جٹوں کی فیملیز میں عورتوں کو باہر نکلنے کی اجازت بڑی مشکل سے ملتی ہے، لیکن ان سب کے باوجود اپنی زندگی کا مشکل ترین فیصلہ سیاست میں سامنے آنے کا کیسے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی یہ جٹوں میں تو ہے کہ وہ اپنے گھر کی خواتین کو باہر نہیں آنے دیتے، پر یہ ہے کہ اب جو ہے اب کافی ہو گیا ہے کہ معاملات، اب جٹوں کے لڑکیاں اب تعلیم کے لیے بھی باہر آ رہی ہیں، اب سیاست میں بھی کہیں آ رہی ہیں۔ پر ہمارے علاقے میں یہ تھا کہ اب جو تھا کہ ہمارے خاندان شروع سے الیکشن میں آ رہا ہے اور سیاست میں ہے، تو اب خاندان میں کوئی مرد نہیں تھا، تو اس وجہ سے پھر کچھ علاقے کو بھی غریب عوام نے اور بزرگوں نے یہ فورس کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تو بندیشہ خاندان سب کوئی آگے ہے۔ تو یہ فیصلہ ہے تو بہت مشکل ہے، واقعی میری زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ تھا کہ یہ سیاست میں آنا، پر یہ ہے کہ اپنے علاقے کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے، غریب عوام کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ مشکل فیصلہ لیا پھر، اور میں نے سیاست کا فیصلہ کیا۔ اپنی سیاست میں کس کا رنگ زیادہ نمایاں دیکھتی ہیں؟ اپنے تایا چودھری الیاس جٹ کا، اپنے والد کا، یا پھر بھائی عبدالرحمان بندیشہ کا؟ مطلب سیاست میں رنگ تو سب کا ہی ہے، اس میں سب کے وہ شامل ہیں، چچا لوگوں کا خون بھی ہے، عبدالرحمان کا بھی ہے، والد کا بھی ہے، تایا ابو کے بھی ہیں، مطلب جس کو جگہ ملی ہے اس نے اپنا رول پورا ادا کیا۔ تایا ابو جب تھے انہوں نے اپنا رول ادا کیا، میرے والد جو جب تھے اپنے دور میں انہوں نے رول ادا کیا ہے۔ اب عبدالرحمان کا دور تھا، تو اب عبدالرحمان نے بھی پورا بھرپور طریقے سے، جیسے وہ ہمارے خاندان کی ذمہ داریاں تھیں، جیسے شروع سے وہ بڑے نبھاتے آ رہے ہیں، اسی طرح آگے عبدالرحمان نے بھی اپنی ذمہ داری نبھائی ہے، تو اس میں رول سب کا ہی ہے، اور آگے جو ہے وہ ذمہ داری میرے کندھوں پہ آئی ہے، تو انشاءاللہ جیسے ہمارے خاندان نبھاتا ہے عرصے دراز سے، ایسے ہی میں پوری کوشش کروں گی، اور لوگ بھی میرا ساتھ دیں تو میں پوری کوشش کروں گی اس کو اچھے طریقے سے نبھاؤں اس ذمہ داری کو۔ 11 اکتوبر 2019 کو عبدالرحمان بندیشہ پر جو قاتلانہ حملہ کیا گیا، کیا اس حملے کی پہلے سے تھریٹس تھیں؟ کیا بھائی نے پہلے کبھی گھر میں آپ کے ساتھ ان تھریٹس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا؟ جی بالکل تھریٹ تھیں۔ تقریباً 28 ستمبر کو یہ عبدالرحمان کو مارنے کی پلاننگ کی گئی ہے، اس کے بعد 1 اگست کو عبدالرحمان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو مارنے کی پلاننگ ہو گئی ہے،
پھر 1 اگست کو یا 2 اگست کو عبدالرحمن نے گھر پہ بتایا ہے کہ جی مجھے مارنے کی پلاننگ ہے، بلکہ آڈیو بھی لیک ہوئی ہے۔ پھر وہ آڈیو سنوائی گئی، پھر مطلب اس پہ اسٹیپ تو لیا اس نے کہ ہمارے گھر میں پھر فیملی ممبرز آگے آئے ہیں، تو صلح کے لیے پھر جگہ ایک رکھی گئی وہاں پہ حافظ شریف صاحب کے پاس۔ وہاں پہ فیصلہ 2 دن چلتا رہا ہے، پھر اس نے قرآن پاک اٹھایا ہے ڈاکٹر نثار نے، اور وہاں پہ اس نے پھر مانا ہے کہ میں گلٹی بھی ہوں، میں نے عبدالرحمن کا پلان بھی کیا ہے۔ پھر اس نے یہ کہا کہ میں اب نہیں عبدالرحمن کو جان مال کا نقصان نہیں کروں گا، اگر میں کروں تو میں غرق ہو جاؤں۔ اس نے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھا، تو اس کے باوجود پھر یہ تھا کہ عبدالرحمن نے اپنی سیکورٹی کم کر دی تھی کہ قرآن پاک پہ حلف دے چکے ہیں، تو پر اس کے بعد یہ تھا کہ عبدالرحمن پہ پھر بھی حملہ کیا گیا اور اس کو قتل کیا گیا۔ 50 سالہ تاریخی خاندانی دشمنی، جس میں کئی قیمتی جانیں بھی ضائع ہوئیں، کیا کبھی خیال نہیں آیا کہ اس دشمنی کو یہاں پہ ہی ختم کر دینا چاہیے؟ 50 سالہ دشمنی جو ہے وہ وڑیچ گروپ سے تھی، ہماری گوجرے سے، تو وہ تو اب جب عبدالرحمن چلا گیا، اب کوئی گھر میں کوئی مرد بھی نہیں ہے، تو وہ تو اب ختم ہی سمجھیں۔ اب جو یہ دشمنی ہے یہ گھر سے شروع ہوئی ہے، مطلب ڈاکٹر نثار سے، پر یہ ہے کہ اب دشمنی کا یہ میں نے اللہ کے سپرد ہر چیز چھوڑی ہوئی ہے۔ گھر کی دشمنی تو خاندان کو ہی آپس میں کمزور کر دے گی۔ خاندان ختم ہو چکا ہے، عبدالرحمن کے جانے سے یہ خاندان بدیچہ خاندان ختم ہو چکا ہے، تو یہ کمزور تو انشاءاللہ کہ آگے اب بندیچہ خاندان سے اٹھ کے میں آئی ہوں اور لوگوں کی حمایت سے اٹھ کے آئی ہوں، تو یہ خاندان انشاءاللہ جو بندیچہ خاندان ہے یہ کبھی بھی کمزور نہیں پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں جب بے نظیر وزیر اعظم تھیں تو آپ کے تایا چودھری الیاس جٹ کے لیے جہاز کو دوبارہ ایئرپورٹ پر لینڈ کروانا پڑا، وہ کیا معاملہ تھا؟ وہ یہ معاملہ تھا کہ ابو جو ہماری دشمنی چل رہی تھی امجد وڑیچ گروپ سے، تو انہوں نے جہاز میں کچھ لوگوں کو ہائر کیا تھا تایا ابو کو مرڈر کرنے کے لیے، تو ابھی تایا ابو وہ جہاز ابھی گئی ہیں، تو انہوں نے وہ حملہ کر دیا، اور تب تایا ابو کی شارک وغیرہ پہ کافی وہ چھریوں سے وار کیا گیا، اور الحمدللہ ان کی زندگی تھی، تو پھر وہ یہ تھا کہ جہاز کو دوبارہ واپس موڑا گیا اسلام آباد، تو پھر فوراً لینڈ کروایا گیا، تو تب بے نظیر نے کافی ساتھ دیا ہماری فیملی کا، اور اس سے پھر تایا ابو کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ان کو۔ پھر کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کے تایا چودھری الیاس جٹ کی جانب سے جانشینی کا جو فیصلہ کیا گیا، کیا وہ فیصلہ درست تھا؟ ابو نے یہ فیصلہ کیا مجبوری میں تھا، کیونکہ بی اے کی شرط تھی پرویز مشرف کی طرف سے، تو پھر وہ اس مجبوری میں یہ فیصلہ ہم لوگوں کو لینا پڑا کہ مطلب ڈاکٹر نثار کو لانا پڑا۔ اب وہ بڑے تھے، یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ انہوں نے فیصلہ غلط کیا ہے، انہوں نے کوئی سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا تھا، اور انہوں نے تب تک یہ فیصلہ تھا کہ جب تک عبدالرحمن چھوٹا ہے۔ عبدالرحمن تب بہت چھوٹا تھا جب بی اے کی شرط لگی اور اس کو لے کے آ گئے، تو اب یہ تھا کہ عبدالرحمن جوان ہو چکا تھا، اور لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ بندیچہ خاندان سے اب کوئی آگے، جو کہ چودھری عبدالرحمن کی شکل میں ان کو نظر آ رہا تھا، اس میں انہیں چودھری سعید نظر آ رہا تھا، چودھری الیاس نظر آ رہا تھا عبدالرحمن میں، تو لوگوں نے عبدالرحمن سے بہت زیادہ محبت کرنی شروع کر دی، اور پھر یہی تھا کہ لوگوں کا کہ اب جو جانشینی ہے وہ عبدالرحمن کو دے دی جائے، پر وہ شاید وہ یہ چیز وہ برداشت نہیں کر سکا، اور اسی حسد میں اس نے عبدالرحمن کو پھر قتل کیا۔ وومن امپاورمنٹ یعنی خواتین کو بااختیار بنانے کے بارے میں کیا سوچتی ہیں؟ میں سوچتی ہوں خواتین کو بااختیار بنانا چاہیے، کیونکہ بہت سارے معاملات ہیں جو خواتین بھی لے کے بڑے اچھے طریقے سے چل سکتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ میرے خاندان میں کبھی کسی عورت نے سیاست نہیں کی، 40 سال سے نہیں پتہ سیاست ہماری عورتوں نے نہیں کی، اب اچانک میں آئی ہوں، تو یہ ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ خواتین کو بھی کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو بتانا چاہیے، یا اختیار ایسے دینے چاہیے کہ کل کو کوئی مصیبت یا کوئی ذمہ داری ان کے کندھوں پہ آئے، جیسے سیاست والی ہو یا باہر کی ہو، تو وہ اچھے طریقے سے نبھا سکیں، کیونکہ عورتیں بھی بہت اچھے طریقے سے چل سکتی ہیں، اپنے معاملات کو لے کے بڑے اچھے طریقے سے چل سکتی ہیں، تو میرا یہی ماننا ہے کہ عورتوں کو بھی ہر چیز میں ان کو آگے آنا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور بالخصوص محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے آپ کے خاندان سے بڑے اچھے مراسم تھے، تو کیا اپنی سیاست کا آغاز بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے کرنے کا سوچ رہی ہیں، یا کسی اور جماعت نے رابطہ کیا ہے؟ نہیں، ابھی تو کچھ نہیں سوچ رہی، جماعت کے بارے میں ابھی کچھ نہیں سوچ رہی، اور کیونکہ یہ فیصلہ ابھی کچھ ٹائم بھی کافی ہے، 2 سے 3 سال پڑے ہوئے ہیں، تو ابھی یہ فیصلہ میں لوں گی جب ٹائم نزدیک آئے گا، تو میں اپنے حلقے کی عوام کو اکٹھا کروں گی، جو بزرگ ہیں اور جو ابو لوگوں کے ساتھ جو ہمیشہ مل بیٹھ کے مشورے سے فیصلہ کرتے تھے،
ان کے ساتھ فیصلہ کروں گی بیٹھ کے کہ مجھے کس پارٹی سے آنا چاہیے. تو یہ فیصلہ ابھی کافی دور ہے، تو تبھی کروں گی جب 3 سال جب الیکشن نزدیک آ جائیں گے تب. اور رابطہ جو ہے پارٹیوں کا وہ بھی کچھ کہہ نہیں سکتی کہ کون کر رہا ہے اور کون نہیں. حلقے میں کتنا ایریا ہے اور کتنے ووٹرز ہیں؟ ایریا تو کافی بڑا ہے، تقریباً ہمارے گاؤں بنتے ہیں ایک MNA کے 122 میرے خیال میں گاؤں ہیں، اور ووٹر جو ہیں وہ رجسٹر ہیں وہ 4 لاکھ سے 5 لاکھ ہیں، کیونکہ یہ فیصل آباد میں سب سے بڑا حلقہ ہے 106. مستقبل میں اگر حلقے کے کسی کینڈیڈیٹ کے ساتھ الائنس کے لیے قومی اسمبلی کی سیٹ کو چھوڑ کر صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر الیکشن لڑنا پڑا تو کیا فیصلہ لیں گی؟ اس کے بارے میں نے ابھی سوچا نہیں، اور میرے نہیں خیال کہ میں صوبائی پہ لڑوں گی. میں نے قومی کا فیصلہ ہے، میرے حلقے کی عوام کا فیصلہ ہے کہ میں قومی سے ہوں، اور ہمیشہ ہم لوگ قومی سے ہی الیکشن لڑتے ہیں. تو جہاں تک الائنس کی بات ہے یہ وقت آنے پہ سارا کچھ پتہ چلے گا، ابھی پہلے کچھ نہیں سوچا. تو ابھی جو ہے وہ میری تو اپنی اور میرے حلقے کی عوام جو ہے ان کی ساری قومی ہے، اور میں MNA پہ انشاءاللہ اپنا الیکشن کانٹیسٹ کروں گی. عبد الرحمان کے بعد آپ پر بھی 2 دفعہ حملہ ہو چکا ہے اور یقیناً مخالفین کی جانب سے تھریٹس بھی ہوں گی، تو اپنی سیکیورٹی کے لیے جب 24 گھنٹے اسلحہ بردار گارڈ کے ساتھ رہتی ہیں تو خود کو قید میں محسوس نہیں کرتی؟ دم نہیں گھٹتا؟ بالکل بھی نہیں، میرا بالکل بھی دم نہیں گھٹتا، کیونکہ میں نے عبد الرحمان کے مشن کو پورا کرنا ہے. اور کیونکہ ہم لوگ شروع سے یہ ہے کہ دشمنی چلتی آ رہی ہے. والد مرڈر جب ہوئے ہیں تو پھر اس کے بعد عبد الرحمان نوما کا تھا، اب عبد الرحمان مرڈر ہوا ہے. تو کیونکہ آپ نے خود بتایا کہ ابھی مجھے تھریٹ بھی ہیں، بالکل مجھے تھریٹ بھی ہیں، آپ نے کہا ابھی تو میرے پہ حملہ بھی 2 دفعہ ہو چکا ہے. تو اس کی اپلیکیشن بھی میں نے دی ہوئی ہے کہ مجھے تھریٹس ہیں. تو یہ ہے کہ میں ان کے بغیر نہیں چل سکتی، اور میں نے اپنا کیونکہ آگے الیکشن لڑنا ہے، الیکشن میں بھی مجھے اب گاؤں گاؤں جانا پڑتا ہے، تو اپنی سیکیورٹی کے بالکل بھی رسک نہیں لے سکتی. اور کیونکہ کوئی شوق سے تو رکھی نہیں ہوئی کہ میں کہوں کہ میں نے شوق سے رکھی ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے خاندان کو مطلب 50 سال سے جو دشمنی آ رہی پورا پاکستان جانتا ہے، پاکستان سے باہر بھی جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کو تھریٹ کافی ملتی ہیں. اور اس وجہ سے کہ میرا دم تو نہیں گھٹتا بالکل بھی ان کے ساتھ، کیونکہ یہ میرے کوئی گن مین اتنے یہ نہیں ہے کہ میرے بھائی ہیں، یہ تو بھائیوں کی طرح ہیں یہ میرے ساتھ. اور اگر مجھے خطرہ ہے تو انہیں بھی تو خطرہ ہے نا میرے ساتھ. تو بالکل یہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں، اور ان کے بغیر نہیں چل سکتی بالکل بھی. اور اگر پولیس کوئی ایکشن لیتی ہے تو میں یہ ہے پولیس والوں کو کہنا چاہوں گی اگر وہ اپنی سیکیورٹی دے دیں تو پھر یہ ہے کہ میں ان کو ہٹا دوں گی، کیونکہ میں اب اکیلے ہمارے خاندان میں اکیلی عورت اب میں رہ گئی، اور کیونکہ میرے دشمن جو ہیں وہ کافی ہیں. تو اب یہ ہے کہ سیکیورٹی رکھنا میری مجبوری ہے اور میں رکھوں گی.